بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچاؤ۔ بعض اوقات ہم کسی رشتے کے ٹوٹنے پر یوں روتے ہیں جیسے ہماری دنیا ختم ہو گئی ہو، حالانکہ یہ ٹوٹنا دراصل ہمارے بچاؤ ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے غریبوں کی کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا تاکہ ظالم بادشاہ اسے چھین نہ سکے۔ آپ کی زندگی کے جہاز میں لگنے والا یہ صدمے کا سوراخ بھی دراصل آپ کو کسی زندگی بھر کے عذاب سے بچانے کے لیے تھا۔ یقین، سچا یقین یہ نہیں کہ آپ پر دکھ اور تکلیف نہ آئے، اصل یقین یہ ہے کہ موت اور اذیت سامنے ہو اور آپ کا دل بالکل پرسکون ہو۔ فرعون کی قید اور بھاری پتھر کے پیچھے پسنے کے باوجود بی بی آسیہ کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ اس سے پختہ یقین کا نتیجہ تھی۔ دنیا آپ کا جسم توڑ سکتی ہے، آپ کا سکون نہیں چھین سکتی۔ قربانی۔ انسان کی سب سے بڑی نیکی وہ ہے جب وہ اپنے بہتے ہوئے زخموں کو چھپا کر کسی دوسرے کے زخم پر مرہم رکھے۔ جنگ یرموک میں پیاس سے تڑپتے زخمی صحابہ نے پانی کا پیالہ اپنے دوسرے بھائی کی طرف بڑھا کر خود پیاسے جان دے دی تھی۔ رب وہ پانی کا قطرہ کبھی نہیں بھولتا جو آپ نے اپنی پیاس مار کر کسی اور کو پلایا ہو۔ وقت۔ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، مگر اس مشکل وقت میں جو اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جائے وہ صبح کی روشنی میں بھی واپس نظر نہیں آتے۔ طیف کی اس خونی اور طویل ترین رات کے بعد ہی معراج کی وہ صبح آئی تھی جس نے تاریخ بدل دی۔ مشکل وقت کبھی آپ کا سورج نہیں روکتا، یہ صرف آپ کے کچے رشتوں کو چھان دیتا ہے۔ اخلاق۔ غصے میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کوئلے کی آگ میں کوئی فرق نہیں۔ معافی مانگنے سے آگ تو بجھ جاتی ہے مگر دل پر لگا ہوا کالا داغ عمر بھر نہیں مٹتا۔ ماتھے پر سجدوں کے نشان تب تک بے امانی ہیں جب تک آپ کی زبان دوسروں کو تکلیف دینا نہ چھوڑے۔ دولت، اپنے تعلقات اور پیسے پر کبھی یقین مت کرنا، یہ دونوں برے وقت میں سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں برمکیڈز خاندان کا اتنا اثر تھا کہ بادشاہ بھی ان سے پوچھ کر فیصلے کرتا تھا، مگر ایک ہی رات میں وہ سب قید خانوں میں سڑتے پائے گئے۔ یقین صرف اس ذات پر رکھیں جس کا تخت کبھی نہیں گرتا۔ ہمدردی۔ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ رونے سے آپ کو ہمدردی تو مل سکتی ہے لیکن عزت نہیں۔ اصل طاقت اس دعا میں ہے جو تنہائی میں چھپ کر مانگی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کرنے سے پہلے اپنے خیمے میں اکیلے رو کر دعا مانگی تھی۔ دنیا کے سامنے ہیرو بننے کے لیے پہلے رب کے سامنے زیرو بننا پڑتا ہے۔ ہدایت۔ کسی انسان کے آج کے گناہ دیکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے برا مت سمجھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت نقصان پہنچایا تھا مگر بعد میں وہ اللہ کی تلوار بنے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں، ہدایت کب مل جائے کوئی نہیں جانتا۔ رضا۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی کوئی پسندیدہ چیز چھوڑ رہے ہیں تو رب اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے پسندیدہ گھوڑے قربان کیے تو قدرت نے انہیں ہواؤں پر اڑتا ہوا تخت عطا کر دیا۔ جو رب کے لیے چھوڑا جائے رب اس سے بڑا عطا کرتا ہے۔ پناہ۔ جب اپنوں کی نفرت اور حسد تمہیں جلانے لگے تو بد دعا مت دینا۔ اگر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد لگی ہوئی بھڑکتی آگ کو ٹھنڈی اور گلزار بنا سکتا ہے تو وہ ان حاسدوں کی آگ میں تمہارے لیے سکون کا راستہ کیوں نہیں بنائے گا۔
جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے تو مایوس مت ہونا۔ اگر بی بی مریم کی اس اذیت سے جس میں انہوں نے موت مانگی تھی اللہ ایک عظیم معجزے کی بنیاد رکھ سکتا ہے تو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی تکلیف سے کوئی نئی راہ کیوں نہیں نکالیں گے؟ بوجھ: دعا مانگنے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری نہیں۔ اگر 100 قتل کرنے والے کی سچی توبہ پر اللہ زمین کا فیصلہ سمیٹ سکتا ہے تو تمہارے سچے پچھتاوے کے آنسو اس کی بارگاہ میں کیوں قبول نہیں ہوں گے؟ بے شک یقین دعا کا مطلب صرف حالات بدلنا نہیں ہوتا، دعا کا مطلب ہوتا ہے رب پر اتنا یقین کہ حالات جو بھی ہو دل نہ گھبرائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے ہوئے صرف حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے کہا تھا تو آگ نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دعا یقین بدلتی ہے اور یقین دنیا بدل دیتی ہے۔ نیکی کر کے سوشل میڈیا پر دکھاوا کرنا نیکی کو مار دیتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ صرف ساری زندگی اندھیرے میں غریبوں کے گھر راشن رکھ کر آتے تھے۔ ان کا نام تب پتہ چلا جب انتقال کے بعد راشن آنا بند ہوا۔ ایسی نیکی ہے جس کا گواہ صرف رب ہو۔ اصلی نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف رب ہو۔ نجات: جب اللہ آپ کو کسی برے ماحول یا غلط لوگوں سے نکالے تو مڑ کر مت دیکھنا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب سے بچ سکتی تھی مگر اسے پیچھے چھوڑ جانے والوں سے لگاؤ تھا اور وہ بھی پتھر بن گئی۔ جو لوگ آپ کے لیے نہیں انہیں پیچھے چھوڑنا سیکھیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے کھلے آسمان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز سنی جا سکتی ہے تو ہمارے بند کمرے کے آنسو اللہ تک کیوں نہیں پہنچیں گے؟ بے شک قبولیت: جب دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو اور مایوسی دل کو گھیر لے تو زکریا علیہ السلام کے سفید بالوں کو یاد کرنا۔ یقین کامل ہو جائے گا تو قدرت بڑھاپے اور بانجھ پن میں بھی یحییٰ علیہ السلام جیسے معجزے عطا کر دیتی ہے۔ مطلب پرست: جھوٹے لوگوں اور منافق سحروں پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، مطلب فرشتوں کا رشتہ بھی اسی جالے کی طرح ہے جو ذرا سی ہوا سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حسد کی آگ دل میں بھڑکتی ہے تو خونی رشتوں کو بھی راکھ کر دیتی ہے۔ حابیل اور قابیل کا انجام سکھاتا ہے کہ کسی کی نعمت سے جلنے والا کبھی اپنا سکون نہیں پا سکتا۔ نیت: انسان کو مقدس اس کی نیت بناتی ہے، اس کا نام مقام نہیں۔ اگر مکہ میں رہنا ہی کافی ہوتا تو ابو جہاں آج وہیں ہوتے۔ لوگ کعبے کا مقدس غلاف تھام کر بھی خالی ہاتھ آتے ہیں اور کوئی اپنا آنگن میں بخشا جاتا ہے اور کوئی اپنے آنگن میں بخشا جاتا ہے۔ عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی مگر یہ وہ سفر ہے جہاں تھک کر ہار ماننے والا ہی دراصل اپنی جیت کا جشن مناتا ہے۔ بلندی: اپنا قد اتنا بلند رکھیں کہ چھوٹے ظرف والے آپ تک پہنچنے کے لیے پہلے خود کو بہتر بنانے پر مجبور ہو جائیں۔ معافی: معاف کرنا دوسروں پر احسان نہیں بلکہ اپنی روح کو اس بوجھ سے آزاد کرنا ہے جو تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ انتقام تمہیں وہیں روک دیتا ہے مگر معافی تمہیں عرش تک لے جاتا ہے۔ توکل وہ اندھیرا ہے جہاں آنکھیں بند کر لینے سے ہی راستہ دکھائی دیتا ہے۔ جب تم دیکھنا چھوڑ دیتے ہو تو وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آنسو کا کوئی آواز نہیں ہوتا مگر جب یہ خدا کے سامنے گرتے ہیں تو نصیب کا سارا بوجھ بہا لے جاتے ہیں۔ نیتوں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر یہ وہ بیج ہے جس سے یا تو سکون کے درخت اگتے ہیں یا پچھتاوے کے کانٹے۔ خاموشی کا کوئی عکس نہیں ہوتا مگر جب یہ آئینہ بنتی ہے تو انسان کو اس کا اصلی کردار دکھا دیتی ہے۔
توکل کی کوئی کشتی نہیں ہوتی، مگر یہ وہ سمندر ہے جہاں ڈوبنے والا ہی سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ صبر، انتظار کی گہرائیاں ضائع نہیں جاتی، بلکہ یہ تمہارا یقین کو پکار رہی ہوتی ہیں۔ منافق دشمن کا خوف نہیں، منافق کے ساتھ کا ڈر ہونا چاہیے۔